آپ کا اگر مین سوال صرف عیاشی پر ہے کہ عیاش تھے یا نہیں تھے، تو یاد رکھیے عیاشی شاخسانہ ہے دولت کا۔ جی جب انسان کے پاس وافر دولت آ جاتی ہے، اس کی ضروریات زندگی کی بہم رسانی کے بعد سرپلس ہو جاتی ہے، زائدہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو اسے اس کے استعمال کے لیے دیگر بہت سارے ایسے سورسز مل جاتے ہیں جہاں پہ اس نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی تمام عیاشیوں کی جتنی قسمیں ہیں، یہ سب کی سب ہماری احتیاجات سے بڑھ کر، حاجتوں سے بڑھ کر بچ جانے والی اس دولت کا شاخسانہ ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حکمرانوں کی جو بات ہے، تو حکمرانوں کے پاس چونکہ دولت کی کمی اس لیے نہیں ہوتی کہ انہوں نے وہ دولت ساری کی ساری عوام الناس سے اکٹھی کرنی ہوتی ہے، اور اکٹھے کرنے کا ان کے ہاں جو سسٹم ہے وہ انہوں نے اپنے طور پہ مروج کیا ہوتا ہے، وہ ٹیکسیشن کے نفاذ کے ناطے سے یا دیگر جس طریقے سے بھی چاہیں وہ عوام سے دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے انہیں دولت کی کمانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے صرف جنبش ابرو پہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں ہر ایک حکمران جتنے بھی آئے ہیں، ہم ان سب کی اگر بات کریں من حیث القوم یا من حیث الجملہ ہم بات اگر کرتے ہیں، ما سوائے ان کے چند کے معدودے کے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہیں جواب دہ سمجھتے ہیں، یا وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، میں صرف اسلام کی بات نہیں کرتا، کرسچینٹی میں ہمیں ہسٹری میں بہت سارے ایسے ملتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، تو ان کے اپنے بھی تمام جتنی بھی کارگزاریاں ہوتی ہیں وہ عوام الناس سے لی ہوئی دولت کو بے دریغ استعمال کرنے کے لیے صرف اپنی عیاشی یا سیٹسفیکشن کے لیے کبھی بھی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جا کر مجھے اپنے اس تمام کیے کا جواب دینا ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمرانی آسان کام نہیں ہے، اس لیے مشکل کام ہے کہ حکمران کو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی سبجیکٹ، اس کی رعایا کے ذمہ داریوں کے ناطے سے بھی اس سے پوچھ گچھ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ڈبل بات ہے، ڈبل بات ہے، یعنی وہ مال و دولت جتنا اس کے پاس ہے وہ امانت ہے ان لوگوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان لوگوں کی وجہ سے اس پر ایک ٹرسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بھی جواب دہی اس نے دینی ہے، اس نے اپنے مال کی بھی جواب دہی دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا اپنے اندر ایک جذبہ یا ایمان رکھتے ہیں جو اس کے اندر دل کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو اس دنیا میں آنے والا ہر حکمران عیاش رہا ہے۔ اگر ہم مغلوں کی بات کرتے ہیں تو مغل بنیادی طور پر یہ منغوبہ ہے، ان کی اپنی نسل کے بارے میں دیکھ لیں تو تارتاری ہیں ایک طرف ان کے، یعنی ننیال اور ددیال کی میں بات کرتا ہوں، اور دوسری طرف تیموری خون ہے ان کا، دونوں کا اکٹھا، اور دونوں باربیرینزم میں اتنی انتہا پہ تھے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ تارتاریوں میں سے بھی اور تیموریوں میں سے بھی دونوں کے دونوں اپنے طور پر بہادر اس شخص کو سمجھتے تھے کہ جو انوسنٹ یا کسی قسم کی گلٹی کی تفریق کیے بغیر کسی بھی جنگ میں سروں کے مینار جتنے بڑے بنا لیتا ہے تو وہ شخص ان کے ہاں سب سے زیادہ بہادر ہوا کرتا، اور یہ اس زمانے کا رواج تھا، اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل فی زمانہ ہم لوگ اس کو انتہائی برا سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ یہ اچھی بات ہے، ہم ڈر کے مارے، یعنی زمانے کے خوف کے مارے، کہ ان کی کرٹیسزم کے خوف کے مارے ہم سے اگر کسی جنگ میں کوئی ایسی غلطی ہو بھی جاتی ہے ہم اسے چھپاتے ہیں، ہم کہتے ہیں we didn't do this, we have no concern with it۔ آپ دیکھ لیں نا، فی زمانہ جنگیں جتنی ہمارے یہاں ہوئی ہیں وہ امریکہ نے کی، یا وہ عراق میں ہوئی، یا کسی دوسری رشیا نے ریسنٹلی طور پر افغانستان میں اپنی جنگ ختم کی تو پچھلی 2 دہائیوں میں، تو ان سب کو دیکھ لیں آپ تو وہ سب ابھی تک اپنے ان تمام کرتوتوں کو چھپا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا یہ۔ اس زمانے میں ببانگ کے دول اس بات کو برملا اظہار کیا جاتا تھا کہ ہم نے یہ کیا، اور بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے یہ کچھ کیا، اور پھر انہی کھوپڑیوں میں سے منتخبہ سرداروں کی کھوپڑیوں کا ہار اس کے گلے میں پہنایا جاتا تھا، اور یہ اس کے لیے بہت بڑا آنر ہوتا تھا اس شخص کے لیے جس نے اتنا بڑا مینارہ بنایا۔ یہ سارے کے سارے جتنے ہیں اسی نسل میں سے نکلے ہوئے، یہ سارے کے سارے آپ دیکھیں کہ ان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ کسی مسلمان کے ساتھ ہم لڑائی کر رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں تیمور لنگ کو، جس نے وہاں سے نکلا پیچھے فرغانہ، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، اب بھی تیمور کا مزار وہاں پر ہے، وہاں سے نکلا وہ شخص اور تاخت و تاراج کرتا چلا گیا۔ کیا افغانستان میں اس زمانے میں غیر مسلموں کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی، ان سب کو اس نے تاخت و تاراج کیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے اس وقت جتنی بھی ریاستیں تھیں 1500 ریاستوں میں سے 900 کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، اور سینٹرل گورنمنٹ بھی اس زمانے میں مسلمانوں کی تھی،
اوور آل گورنمنٹ جو. جی میں تیمور کی بات اگر کرتا ہوں تو خضر خانی دور تھا اس وقت. ٹھیک ہے. اس کے بعد لودھیوں کا دور آیا. جی لودھیوں ہی کا دور تھا جس میں ہمارے پاس ظہیر الدین محمد بابر نے آ کر حملہ کیا, ابراہیم لودھی کے. جی ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن اس سارے پچھلے اسٹریم لائن کو دیکھ لیں آپ تو یہ سارے جتنے علاقے تھے مسلمانوں کی ساری حکمرانی تھی, وہی ڈائناسٹی, ساری سینٹرل ایشین کی 11 ریاستیں. اس کے بعد افغانستان اور آج کل کا ہمارا پاکستان جو اس زمانے کا ہندوستان سارا, اس میں سینٹرل گورنمنٹ بھی اس زمانے میں ان کی بات کرتا ہوں تیمور کی, اور اس کے بعد میں ظہیر الدین محمد بابر کی, ان کے دور میں سینٹرل گورنمنٹ بھی مسلمانوں کی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ چلے جائیں تو ایران کو تخت و تاراج کیا, سارے مسلمان تھے وہاں بھی. پھر عراق سے نکلتے پھر ایجین آئلینڈز میں, اور اس کے بعد ترکیہ کے پاس گئے, علی پرسلان کو وہاں سے قید کیا اس کو. اور علی پرسلان وہ شخص تھا اس وقت 10 لاکھ کی فوج رکھتا تھا, اور 10 لاکھ کی فوج اس کی ساری اس وقت آپ یہ سمجھ لو کہ یورپ کو فتح کرنے کے لیے انتہا پہ پہنچی تھی. سینٹ گوتھارڈ تک جا پہنچی تھی, جو فرانس کا سب سے بڑا کلیسا تھا سینٹر میں, سینٹ گوتھارڈ, وہاں تک اس نے سارا کچھ فتح کر لیا. اب وہ اس طرف لگا ہوا تھا, ادھر آپس میں چپکرش کروا دی ان کی, اور دونوں 10 لاکھ کی فوج یہ لے کے آیا, اور دونوں آپس میں آ کر یہاں پہ تصادم ہوا, اور اٹھا کر لے کے گیا علی پرسلان کو 4 بیٹوں سمیت سونے کے پنجرے میں, اور وہ اپنے گھوڑوں کے پیچھے ایک گاڑی جیسی باندھ رکھی تھی اس نے, کھینچتا سینٹرل ایشیا میں پہنچا, مر گئے. اب یہ باربیرینزم ان لوگوں کے ذہن میں وہاں پہ موجود تھی آلریڈی. اس میں یہ تفریق ہرگز نہیں تھی کہ کوئی مسلمان ہے, صرف اور صرف وہاں پہ یہ تھا کہ ہمیں قوت زیادہ ملے, ہمیں طاقت زیادہ ملے, ہمیں دولت زیادہ ملے, ہمیں ثروت زیادہ ملے, ہمارا نام بڑا ہو, ہم پادشاہ عالم کہلائیں. صرف یہی ایک بات تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھ لیں ظہیر الدین بابر کو, تو یہ 13 سال کا تھا, اس کے باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کے چچا نے اس کو وہاں سے نکال دیا, سینٹرل ایشیا سے. جی ٹھیک ہے. اب فرغانہ سے, اس کا اپنا جو سینٹرل پلیس تھی دیٹ واز کالڈ فرغانہ ان کی ریاست تھی, جس پیٹرنل اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اب وہاں سے نکالنے کے بعد یہ دوبارہ ایک عرصے تک اسی طرح اپنی زندگی گزارتا رہا. قسم پرسی کی زندگی تھی, کون پوچھتا تھا, چھپتا چھپاتا ادھر ادھر. بالآخر اس کے پرانے جتنے لائل تھے فادر کے وہ اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے کچھ قبیلوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ اس نے حملہ کیا فرغانہ پہ, اور وہاں پر اپنی سلطنت قائم کی. اور سلطنت قائم کرنے کے بعد اپنی سلطنت میں رہا ہی نہیں ہے. دور ہی ایسا ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, ایکسٹینشن نہیں چاہ رہے. میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے لسٹ کو مکمل کرنے کے لیے دولت چاہ رہے ہیں. ایکسٹینشن مین یو آر جسٹ کنکرنگ سم لینڈ اینڈ یو آر امپوزنگ یور لا دیئر اینڈ یو آر اسٹیبلشنگ یور گورنمنٹ دیئر. دس از ٹو بی کالڈ ایکسٹینشن, ایز اسلام از ڈن in its early days, during the days of Hazrat Umar Farooq. Each and everything and each and every land which came under the sway of Islamization, in that one Islamic state was established, Islamic law and the government was established. And this was not the matter of these people. They didn't like any kind of extension. They want money, they want lust to be completed. Therefore they swayed, they extended their lands, and they looted, plundered and came back to Farghana. They didn't stay over there. وہ وہاں رہتے بھی نہیں تھے. اینڈ سیم واز دا تھنگ ریلیٹنگ ٹو وی کین سے افغان رولرز, دوز ہو ٹیک پنجاب اینڈ ایون دو انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم, they looted, plundered, not only Durrani, everyone. We can see that from about 400 to 500 years long, this was the practice of those people to come over here and get each and everything and then go. And it was Bulle Shah has rightly said at that time, khada pita لائیے دا تے باقی سارا شائیے دا. mean whatever you eat and whatever you drink, this is yours. Whatever you have left behind, that is just like as a treasure. Another year نادر شاہ, جی ہاں, شائیے دا, نادر شاہ کی بات ہو گئی, نادر شاہ will come and he will loot, plunder and he will go back. ٹھیک ہو گیا. So this was their position. یہ ان کا معاملہ تھا, یہ نہیں تھا وہاں پر کہ یہ لوگ وہاں پر اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے. Babur was the first who established his government, who was outsider from this land, we can say. And at that time, Lodhis were ruling in India. India mein Lodhis the us waqt. And Babur ne, and this was not the only first kind of his attack on Lodhis. Before this particular attack, he attacked 5 times Delhi. And during those 5 times, he couldn't get a single kind of, we can say, victory in that battle. And this was the last one, in which he got victory here against Lodhis. پانیپت کی پہلی لڑائی کی ہم بات کرتے ہیں. یہ 1526 میں جو ہوئی تھی, یہ 1526 کی جو وار تھی, اس میں اس نے حاصل کیا. اور اس میں ایک تو بھی ٹیکنالوجی نہیں لے کے آیا, mean all that utterly he brought from outside.
ایک کٹرلی لے کے آ گیا وہاں پر جو. دوسری بات یہ تھی کہ اس نے جو پلین بنایا اس پلین میں اس نے کیموفلیج کر دیا جو لوکلس تھے ان کو. ٹھیک ہے. اینڈ ان انڈیا اونلی 2 nations are martial, Marathas and Sikh. These are martial nations. Other than that, all caste of Hindus, these are cowardice people. انتہائی بزدل ہیں, کسی کام کے نہیں ہیں. باقی صرف مرہٹاز ہیں. ایک گورکھا بھی ان کی ایک نیشن ہے جس کو بھی مارشل کے زمرے میں گنا جاتا ہے, لیکن سیکنڈری کیٹیگری میں. فرسٹ کیٹیگری میں مارشل ریس ہندوستان کی وہ ہیں مراٹھاز اینڈ سیکنڈ از سکھ. یہ 2 مارشل ریسز ہیں ہندوستان کی. مسلمان تو اس طرف آ گئے. اس کے علاوہ کی میں بات کرتا ہوں. اب مرہٹا دیکھ لو, یہ بھی ایک پروناؤنسیشن عجیب سی ہے. مرہٹا, مرے گا تو پیچھے ہٹے گا ورنہ ہٹے گا ہی نہیں. دس از نون جی, دس از نون. مر اور ہٹا جی, مراٹھا مر کے ہی ہٹے گا, ویسے نہیں ہٹے گا وہ. پانی پت کی پہلی لڑائی میں کیا ہوا؟ ابراہیم لودھی. ابراہیم لودھی نیٹو تھا. ابراہیم لودھی ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا تھا. اب کبھی دیکھیں نا آپ اس کے میپ کو, جو اسٹریٹجیکل میپ جس کو کہتے ہیں, جس کے تحت اس نے کیا. اب جس وادی میں جسے ہم کہتے ہیں پانی پت, اس میں وہ اوپن ہے اس طرف سے فیلڈ, انڈینس کی طرف سے آتے ہوئے فیلڈ اوپن ہے. یہ اوپر پہاڑیوں کے اوپر ہے کچھ فوج انہوں نے رکھی ہوئی ہے, کچھ نیچے انہوں نے اتاری ہوئے کمبیٹ جس طرح کرنے کے لیے. اب وہ پیچھے سے آنے کے بعد آگے آ کر جس وقت پہاڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ان کو پتا ہے ابراہیم لودھیز وغیرہ کو کہ آگے پہاڑی اس طرح مڑے گی, اگر ہم پیچھے سے پریشر میں بھی آ گئے فوجیں آگے نکل کر دوسری وادی میں نکل جائے گی. اس نے کیا کیا کہ جہاں سے پیچھے سے آنے کے بعد یہ جگہ سکویز ہوتی ہے تھوڑی سی. اب سکویزنگ جو پلیس تھی اس پہ اس نے کیا کیا, چھوٹی سی پگڈنڈی ادھر چھوڑ دی, چھوٹی سی ادھر چھوڑ دی, سینٹر میں ٹرینچ کھود دی. ابراہیم کو ٹریپ کرنے کے لیے ٹریپ کر گیا. جب ٹرینچ وہاں ٹرینچ کھودی اور بڑی گہری ٹرینچ, یعنی پہلے سلوپ میں آہستہ آہستہ جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں نکل جائیں گے, جوں جوں جا رہے ہیں نیچے چلتی جا رہی ہے, اور اینڈ میں آ کر دیٹ واز ڈیڈ اینڈ. وہی اوپر سے تیر انداز کھڑے ہیں, اوپر سے بولڈرز پھینکنے والے کھڑے ہیں, اوپر سے دونوں سائڈوں پہ اسی کے. جس وقت ادھر سے داخل ہوا تو اس نے توپ خانہ اپنا استعمال کیا اور پورے دن کی لڑائی, پورے دن کی, دوسرا دن بھی, تیسرا دن بھی. اب تیسرے دن کی جو لڑائی تھی اس میں پیچھے سے آ کر اس نے پریشر دیا. اب اس نے تھوڑا سا سکویز کیا پیچھے سے آ کر ان کو, تو انہوں نے پریشر دیا, انہوں نے کہا اندر سے چیر دیں گے ہمیں ابراہیم لودھی, اینڈ ہی واز ٹریپڈ. وہی اس کا ٹریپ. پیچھے سے اس نے توپ خانے سے کوریج دے دی اور پیچھے سے فائرنگ شروع کر دی ساتھ ساتھ. اور یہ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے ہم کو چیر کے نکل جائیں گے. انہیں پتا تھا ہمارا علاقہ ہے, آگے یہ چیز بنی ہوئی ہے. وہ آ کے ٹریپ ہو گئے اور ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. اباؤٹ 6,000 آف ہز فورسز ور کلڈ دیئر. لودھی کی اباؤٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جو انداز وہاں پر ہوا, دیٹ واز جسٹ لائک اے ڈیتھ ٹو ڈائنیسٹیز آف لودھیز ڈائنیسٹی. اب یہاں سے اس نے فتح حاصل کی. تاریخ میں وہ تھے. اب ظہیر الدین بابر کی اپنی کتاب ہے تزک بابریہ, فارسی میں لکھی کتاب ہے, لکھی ہوئی ہے. یہ میں نے یہ پڑھی تھی 1980 میں, 1980 میں پہلی بار میں نے اس کو پڑھا تھا, پرشین کی بک تھی. تو وہ کیا کہتا ہے کہ بابر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ بابر کیا تھا, خود اپنے بارے میں کہتا ہے بابر کیا تھا. تو کہتا ہے کہ عیاش پسند, عیش کوش, عیاش پسند, عیش کوش, شراب اور کباب اور یعنی اس طرح کی جو خواتین کے ناچ ڈانس وغیرہ, جس طرح اس زمانے کے بادشاہوں کا ایک اپنے پاس ٹائم ہوتا تھا, شغل ہوتا تھا, اس کا بھی تھا اسی طریقے سے. اب وہ اس کے بعد کہتا ہے, اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہا کرتا تھا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. ٹرانسلیشن, بابر عیاشی میں زندگی گزار دے, یہ دنیا دوبارہ تمہیں نہیں ملنی مرنے کے بعد. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو پھر بھی اب دوبارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عیاشی صرف مغلوں کا ہی وطیرہ نہیں تھا, انہی کا خاصہ نہیں تھا. ہر بادشاہ ہر زمانے میں عیاشی کرتا ہے. آج کل کے فی زمانہ بھی عیاشی کرتے ہیں لیکن اوپن نہیں کرتے. اس زمانے میں یہ تھا کہ دربار لگا کرتے تھے باقاعدہ, سر شام وہاں پر محافل سجا کرتی تھی. ٹھیک ہے. وہ تمام دنیا میں تھا, صرف بابر مغلوں کے ساتھ نہیں ہے. دیگر ڈائنیسٹیز کو بھی دیکھ لیں, یورپ کی ڈائنیسٹیز کو دیکھ لیں, وہاں بھی یہی عالم ہوا کرتا تھا. لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں پر اسٹیبلش ہونے کے لیے, بابر نے کہا ناؤ آئی ول ناٹ ریٹرن بیک, اور اس کی وکٹری کی واحد وجہ بھی یہ تھی کہ اس نے وہاں پر کہا تھا کہ اے اللہ,
یعنی وہ عصر کا ٹائم تھا، ظہر کے بعد کا ٹائم تھا. اس نے نماز پڑھی اسی جنگ کے دوران، 3rd ڈے لودھیوں کے خلاف، اور اس نے کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے اب کی بار وکٹری دے دی، اگر وکٹری دے دی تم نے، تو میں ساری زندگی آئندہ اپنی زندگی میں عیاشی کبھی نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، میں خواتین کے ناچ ڈانس وغیرہ یہ نہیں کروں گا، نہ میں دیکھوں گا کسی قسم کے اس طریقے سے، نہ کسی کو الاؤ کروں گا. بس تو مجھے اس کی، یہ تزک بابریہ کی میں بات کرتا ہوں، اس میں یہ سارا کچھ تحریر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں، اس کے بعد کتنے رہا، 30 سال تک تو رہا. ٹھیک ہے. یہ کیا نام تھا اس کا، 1526 میں 3-4 سال حکمران رہا. اس 3-4 سال حکمرانی نے اس نے صرف اسٹیبلشمنٹ کی. اب اس کو پہلا ہی سال تھا، اس کے بعد گرمیاں آ گئی. اسٹیبلشمنٹ دہلی میں اس نے شروع کی، پہلے سے ہی آلریڈی محلات وغیرہ بنے ہوئے تھے، یعنی اس کو ایکسٹینشن بھی شروع کی اس نے اپنے طور پر. بلڈنگز اس نے بڑی اونچی اونچی بنائی. سارے ٹھنڈے علاقوں کے برف کے رہنے والے لوگ، 3 مہینے کبھی سورج نظر آتا تھا، وہ بھی تو سارا برفیں ہی پڑی رہتی تھی. یہاں آ کر گرمی، ہندوستان کی بر صغیر پاک و ہند کی گرمی. تو اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے، جتنے اس کے وزیر وزراء ادھر سے آئے ہوئے تھے، تو وہ ہر ایک کہتا تھا گرمی ہر رہا ادھر سے ادھر بھاگتے تھے، گرمی سے مر گئے. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم نے اب واپس نہیں جانا. ان کا مقصد یہ تھا لوٹو اور دوبارہ واپس جا کے ادھر بیٹھو. نو ناؤ آئی ہیو کیم ٹو اسٹیبلش مائی کنگڈم ہیئر. اینڈ دین پھر اس نے ساؤٹ کی، اس وقت جو ہمارے ہاں موجود تھے یہ سلطنت ترکیہ کے، ان سے جا کر خلیفہ اس سے اپنی ریکگنیشن کروایا ایز اے بادشاہ ہند کے طور پر. یعنی کہ ہم یار سیٹلڈ. دین ہی میڈ ہز ریفارمز. یہ نہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا وہاں پر، اس نے ریفارم شروع کی یہاں پر. پھر اس نے اس پوری سلطنت کو صوبہ جات میں تقسیم کیا، اور ہر صوبہ جات میں اس نے اپنا وہی سسٹم انٹروڈیوس کروایا جو اس زمانے میں سینٹرل ایشیا میں انٹروڈیوس تھا. ہر گورنر کو ایک پاور دے دی گئی، اور وہ پاور جو تھی اس کے مطابق تھی جتنی اس کی ورتھ ہوتی تھی. اگر نیئر ریلیٹیو ہے، سن ہے یا بہت قریبی ہے، اس کی پاور زیادہ ہوتی تھی. اینڈ ہی واز انٹائٹلڈ ٹو جسٹ لائک مینٹین اباؤٹ این آرمی آف 10,000. یہ دیٹ واز میکسیمم نمبر. کسی کے اس کے نیچے 8,000، کوئی 6,000، کوئی 4,000، کوئی 2,000 یہاں تک کی آرمی ہوتی تھی. دیور یہ جو گورنر ہوتے تھے 6,000 سے لیس دین، یہ اس کی اپنی ڈائنیسٹی میں، یعنی اپنے خاندان میں نہیں آتے تھے یہ لوگ. اچھا. یہ ان کی اپنی، یعنی آپ کی کسی کو پروفیشنلزم کی وجہ سے، اپنی لائلٹیز کی وجہ سے وہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے. ان کو 2 اور 3 اور 4 ہزاریہ 2 ہزاریہ اینڈ 6 ہزاریہ، یہ ان کے اپنے طور پر ٹائٹل ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک آگے آ جاتی ہے ان کی کہ انہوں نے ریفارمیشنز کے بڑے ریفارمز کیے ہیں. عربوں مغلوں کے ناطے سے ہندوستان میں بڑی ریفارمز ہیں. سب سے بڑی ریفارمز دیکھ لو کہ مغلوں نے، اس کے بعد اکبر نے اپنے زمانے میں شروع کیا کہ اپنے تمام مفتوحہ علاقوں کو اس نے باقاعدہ ریکارڈ مرتب کرنا شروع کیا. آمدن اور اخراجات کا حساب مرتب کرنا شروع کر دیا. اس نے ایسا سسٹم بنایا کہ کوئی بھی گورنر اپنے مرنے کے بعد اپنی جتنی بھی دولت ہے جو اس کے پاس ہے، وہ اپنی اولاد کو، یعنی وہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ہیئر شپ میں چلی جائے گی. انہیریٹنٹ آگے ٹرانسفر نہیں ہوگی. وہ وہیں رہے گی. وہ اسٹیٹ کی ساری دولت ہے. اس کے ذمے تھا کہ وہ فوج مینٹین کرے گا، اس کے ذمے تھا کہ وہ گھوڑوں کی فوج مینٹین کرے گا، اس کے ذمے تھا کہ وہ ہاتھی مینٹین کرے گا، وہ پیدے مینٹین کرے گا، ان کو تنخواہیں دے گا، سارا کچھ کرے گا، ٹیکس وصول کرے گا. جو باقی بچے گی وہ سینٹرل گورنمنٹ میں بھیجے گا. اسی لیے اس زمانے میں عیاشی زیادہ ہوتی تھی کہ ہر گورنر یہ دیکھتا تھا کہ میں اپنی اولاد کو دے تو سکتا نہیں ہوں، عیاشی کرو، پھر رات جتنا میرے پاس ہے میں تو استعمال کروں اس کو. اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے بھی استعمال کرواتے تھے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ تمام مغلز کے سارے دور میں، میں صرف یہاں پر اورنگزیب عالمگیر تک کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ تو مغل ڈائنیسٹی کا آپ یہ سمجھ لو کہ کلائمیکس پیریڈ ہے نا. یہ تو ہاں، یہ کلائمیکس ہے. اس کے بعد آپ سمجھ لو کہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا. لیکن بہادر شاہ ظفر تک کو دیکھو، ان کی عیاشی کا کیا عالم ہے. اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو وہاں پر پھانسی لگا دی گئی، 2 بیٹوں کو. اور اس کے بعد کیا کیا، اسی بڑے بڑے آم کے درختوں کے ساتھ وہ لٹک رہے ہیں، اور اسے کہا کہ اٹھو تمہیں یہاں سے اب نکالنا ہے. تو وہ اٹھتے ہوئے پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے ملازموں کے آوازیں دے رہا ہے کہ دائیں جوتا پہنانے والا ابو عبد القدوس وہ کہاں ہیں، میرا بائیں جوتی پہنانے والا فلانا وہ کہاں ہے، اور اس سے پہلے جوتا پہنانے سے پہلے میرے پاؤں کی مالش کرنے والی فلاں لونڈی کہاں ہے میری. یہ بچے سامنے لٹکے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہے اس کے سامنے ہی لٹکے ہوئے ہیں. اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹھو یہاں سے، اور اب آپ کو رنگون بھیج رہے ہیں، یعنی آپ کو ہم ایکسپیل کر رہے ہیں فرام یور کنٹری in which you rule till now, you and your people, forefathers.
اس کی عیاشی کا یہ عالم ہے. آپ دیکھ لیں کہ خود سے کہ وہ اس عالم میں بھی نہیں ہے کہ جوتا پہن سکے. گو کہ 75 years old, didn't care about that one. But the attitude what he has presented شو کر رہا ہے سر, وہ تو attitude جو present کیا اس نے وہ بڑا عجیب ہے. واقعی. تو یہ جو عالم تھا ان کا نا, یعنی اورنگزیب عالمگیر کے بعد کے آنے والے جتنے دور ہیں, یہ تو اتنے عیاشی میں مگن رہ گئے یہ لوگ کہ یہ اپنے سلطنت کے حصوں کو دے کر پیسے لے کر اس کے بعد بھی عیاشی کرتے رہے. لیکن وٹ از ٹو بی کالڈ اے کلائمیکس دور, اس میں بڑی ریفارمز ہوئی ہیں, بڑا اسٹیبلشمنٹ ہوئی, بڑا استحکام آیا ہے. سب سے بڑا استحکام کہ ہر قوم اور قومیت کو رہنے والے کو وہاں پر ہر قسم کی آزادی مذہبی حاصل تھی. آپریشن کے تحت, زبردستی کے تحت کسی کو بھی مسلمان نہیں کیا جاتا تھا, جس کی سب سے بڑی زندہ مثال اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت ہے, ورنہ کبھی بھی نہیں ہوتی. ہندو اب دیکھ لو کتنی, اب سے لے کر 1947 سے لے کر انہیں حکومت ملی ہے, 70 ایئرز میں مسلمانوں کا کیا حال کر دیا ہے. جس وقت پاکستان بنا تھا, ٹوٹل پاکستان, اس وقت پورے پاکستان میں آپ یہ سمجھ لو کہ 6 کروڑ لوگ تھے جو مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں سے مل کر ہماری آبادی تھی. اور اس وقت ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی 15 کروڑ تھے. ایک یونانیمس ہسٹری کہتی ہے کہ دیور 14 کروڑ 13 کروڑ اس انداز سے. ہم 12 بھی کہتے ہیں, چلو 12 کروڑ تھے, ڈبل تھی نا اس سے. اور آبادی بڑھتی ہے نا انسانوں کی. مسلمان اس وقت کتنے, 22 کروڑ پاکستان میں, اور ادھر سے بنگلہ دیش میں کتنے, 28 کروڑ. اور ہندوستان میں دیکھ لو کتنے ٹوٹل, 25 کروڑ یا 22 کروڑ. یعنی انسانوں کو, مسلمانوں کو کتنا قتل کرنا شروع کیا انہوں نے, کتنا ان کی برتھ میں انہوں نے کسی صورتحال میں بڑھنے نہیں دی. ٹھیک ہے, اور اب تک کیا کر رہے ہیں وہ. اگر مسلمان وہاں پر 1000 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, اگر یہ مسلمان اس وقت صرف 10 سالوں کے لیے پلان کرتے کہ اپنے پاس آنے والے جتنے ٹیکس ہیں وہ ٹیکس دے کر لوگوں کو انوائٹ کرتے, ہندوؤں کو, قبیلوں کو کہ اسلام قبول کر لیں, اور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں بڑی آسانی اس لیے ہے کہ وہاں کا جتنا ان کا سسٹم ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کاسٹ سسٹم, وہ تو ہر وقت جھولی میں گرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ ہمیں یونیفیکیشن کی طرف لے آئیں. یو انڈرسٹوڈ؟ یس. ٹھیک ہے, لیکن نہیں کیا انہوں نے. اگر یہ کرتے تو ایسے کبھی بھی نہ ہوتا, رائٹ. تو مسلمانوں نے وہاں پر جو اپنا ہائیک کیا تو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی اپنی طور پر, اور اس سلطنت کو یہ نہیں سمجھا کہ ہم یہاں آئے ہیں تو لوٹنے کے لیے. اب اکبر کا دور دیکھ لیں, پوری دنیا میں اس وقت لبرلزم کے ناطے سے اکبر کا دور گنا جاتا ہے. پوری دنیا میں لبرلزم کے ناطے سے ہی واز اے کنگ آف لبرلزم, اس کو گنا جاتا ہے. اب دیکھ لیں اس نے اپنا جو دین اکبری یا دین الہی کے نام سے اس نے جو شروع کیا تھا وہ کیا تھا, سارے ریلیجنز کو اکٹھا کر کے اس نے ایک نیا دین بنا دیا. لبرلزم کی انتہا, مسلمانوں نے انتہائی مخالفت کی وہاں پر, اسکالرز نے جتنے بھی تھے, بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے, لیکن کسی کی اس نے کیئر نہیں کی. He did that one. اس نے کیا, سب کچھ کیا. لمبے ترین دور کے لیے حکمران رہا وہ اورنگزیب عالمگیر, اور وہ تقریباً دونوں ایک ایکول, ایک ہی تقریباً 50 اور وہ 48 ہے, 48-50 یہی ہے دونوں. ٹھیک ہے, سیم پیریڈ میں. اور دونوں نے, اب اورنگزیب عالمگیر کو کہتے ہیں کہ ہی واز اسٹرکٹ مسلم. نو, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. اب دیکھیں, اگر اسی کے دور کی بات دیکھیں تو وہ سارے جتنے بھی ان کے ہمارے ہاں سکھوں کے گردوارے ہیں یا ہندوؤں کے مندر ہیں, اس میں سے کوئی زندہ رہتا, اسٹرکٹ اور اسٹرن ہوتا, کوئی ہوتا؟ صرف 1 سال کی زکوٰۃ جو صرف مسلمان دیتے تھے اسی اٹھا کر ہندوؤں میں تقسیم کر دیتا, سارے کے سارے مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے؟ ڈیفینیٹ. میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں کہ ہر وقت, اس وقت بھی ہندو تیار ہے کہ وہ اپنی ذات پات کی کنفلکٹ سے باہر نکل کر یونیجن آف اینی نیشن میں آ جائے, اینڈ the only nation that is اسلام. اب بھی ان کو صرف اور صرف تھوڑی سی پروٹیکشن ملے, وہ سارے گرنے کے لیے. ہندوؤں میں صرف برہمن کے علاوہ کسی کو ہندو سمجھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کھشتری ہے, اس کے بعد ویش ہے اور شودر ہے. کھشتری بیچارے کو اپنا صرف اور صرف, وہ کہتے ہیں ہمارا سپاہی ہے, صرف یہ گارڈ کرے گا ہمیں, اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. یا کسی فوج کا جرنیل بنا دو اور جب چاہو اسے ہٹا دو. اور ویش دیکھو, وہ چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے. شودر بیچارہ اور ویش, ان کے تو کان میں بھجن کی آواز پڑ جائے تو اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا ہے. دس از دا ڈسکریمنیشن ان انڈیا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم. دے آر ریڈی, وہ ہر وقت ریڈی ہیں ہمارے پاس آنے کے لیے, مسلمانوں کے پاس, لیکن انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. ڈیولپمنٹ ضرور کی انہوں نے اس دور میں, ان کو بھی بڑھایا, اپنے آپ کو بھی بڑھایا, سارا کچھ کیا انہوں نے, لیکن صرف عیاشی نہیں کی. پچھلے پہلا دور کلائمیکس کا تھا, اور ڈاؤن فال کے دور میں باقی رہا, وہاں پہ تو کچھ رہا ہی نہیں.
اچھا سر، ایک اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا. اکثر ایک مثال دی جاتی ہے، وہ آپ نے بات بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی، لیکن وہ کہا کہ انہوں نے فیوچر پلاننگ نہیں کی. وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جس ٹائم پہ یہاں پر ہمارے ہاں وہ بن رہا تھا، یہ تاج محل بن رہا تھا، اس وقت وہاں پہ آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، کہ اگر یہ ایجوکیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، انہوں نے صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا، انہوں نے گارڈ کیا. یہ بھی ذرا پلیز تھوڑی سی بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ریفارمز جب بھی آتی ہیں کوئی بڑا بندہ ہی ریفارمز کرتا ہے. میں آپ کو یہ پھر ڈیفینیٹلی جس پہ پاور ہے. بادشاہ بڑے لوگ نہیں ہوتے، جو کر جاتے ہیں بڑے بن جاتے ہیں. ہاں کر جاتے ہیں، جو کر جاتے ہیں وہ بڑے لوگ بن جاتے ہیں. جب تک یہ بات کی جاتی ہے نا کہ یورپ میں بادشاہ اس وقت یونیورسٹیاں بنا رہے تھے، کوئی ایک یونیورسٹی کسی بادشاہ نے نہیں بنائی، نہ آکسفورڈ بنائی نہ کیمبرج بنائی، کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے، کسی بادشاہ نے. ایون دو کہ بکنگم کالج جو بنا ہوا ہے وہ بھی کسی بادشاہ نے نہیں بنایا. وہ کہ بکنگم بادشاہ کا پیلس ہے، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں آپ کبھی بھی، کسی بادشاہ نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. عوام الناس میں سے لوگوں نے وہاں پر بنائی اور بادشاہ نے ان کو روکا نہیں، بس صرف اتنا کام کیا. اس زمانے میں جس وقت آکسفورڈ بن رہی تھی، آپ پیچھے چلے جاؤ نا، 17ویں سینچری کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس زمانے میں اس کو روکا نہیں بادشاہوں نے، بس صرف اتنی سی بات ہے، اتنی فیور دی. ہاں جی بس اتنی. ورنہ تو یورپ میں بنے ہوئے، جس کی ہم سب سے زیادہ مثال دیتے ہیں انگلینڈ کی، اس میں بنے ہوئے ایک ایک محل کو آپ دیکھ لیں تو میرا خیال ہے 100 تاج محل اس ایک سے بن جائیں. ایک ایک. اب صرف بکنگم پیلس کی کبھی آپ وہ دیکھیں نا، اس کو گوگل بھی جا کر دیکھ لیں، اس کے سسٹمز کو یا اس کے ایریے کو، اس کی بلڈنگز کو. اس لیے بادشاہوں نے کبھی ایجوکیشن کے لیے کام نہیں کیا. جس کی کمپیریزن کنگ ٹو کنگ کی جائے، اٹ از ٹوٹلی رانگ کمپیریزن. یہ ضرور ہے کہ the kings of their time didn't make any kind of hurdle in the way to establishment of those institutions. ان کے رکاوٹ نہیں ڈالی انہوں نے. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے ہاں ہر جامع مسجد ایک یونیورسٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو مزید اسٹیبلش کر کے ایک آرگنائزیشن کا رنگ دینا یا اس آرگنائزیشن کے لیے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنانا، یہ کام نہیں ہو سکا. بس دس از دا اونلی ڈفرینس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی یہ جو کمپیئر کرتے ہیں یہ بنتا نہیں ہے. اب دیکھ لیں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں کون جاتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. جب آکسفورڈ جو اس کی بات کرتے ہیں، یہ تو اب آ کر آکسفورڈ بنے ہیں، جس وقت ہمارے اوپر اپنے لوگوں نے اپنے طور پر اپنے دروازے بند کر دیے. بعد میں آنے والوں نے کون سی کوئی اچھی یونیورسٹی اسٹینڈرڈ کی کبھی بنا لی ہمارے لیے؟ ابھی ہے پورے اسلامی دنیا میں. ورلڈ ایکریڈیشن میں اسلامی یونیورسٹیوں میں سے، اسلامک میں سے کسی ایک کا نام بھی 500 یونیورسٹیوں سے نیچے، یعنی پہلے 500 نمبروں میں سے کوئی ایک بھی ہے